وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا؟ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا؟ میں قید و بند و وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا، آنے والے دور کا ہی امتی گناہ گار، ہند سے ہی ہے حضور ہے مگر سیاہ کار، مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری، تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا، تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا، صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا، بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کر بتا رہے تھے اس طرح سے، یہ بھی کہ منہ نہ کھولنا، بول کر بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا، وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے، کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ وہاں پہ جڑ رہی تھی لکڑیاں، تو رونگٹے کھڑے ہوئے، کھل گئے ہو دل کے جیسے تالے سب بڑے ہوئے، وہ آسما کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی، دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت رسول میں نے عود بھی لگا لیا، ایسے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی سے تو مسجد رسول کے، وہ دھڑکنیں عجیب تھی، وہ کپ کپی کمال تھی، آنکھ اشک بار تھی، سراپے ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ رسول سے، دیکھتے تھے مجھ کو ایسے صحابہ اکرام جیسے کہ وہ جانتے ہو کون ہے یہ نوجوان، دیکھ کر صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے رسول پہ کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤں گے، یہ نہ ہو کہ پھیر لے حضور چہرہ قبل، جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت رسول میں نے چہرہ بھی سجایا۔ عزیزان اکرامی، سب سے پہلے آپ سبھی کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم یہاں پر اردو کی بقا کے لیے، اردو کی محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے ایک اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جہاں جہاں اردو زبان پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، جہاں جہاں اردو زبان کے ماننے اور جاننے والے موجود ہیں، وہاں وہاں علی جناب ریاض انور صاحب کا نام پہنچا ہے، انہوں نے ہمارے ہندوستان کا، ہمارے بھارت کا اور بالخصوص ہمارے بلڈھانا ضلع کا نام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور آج خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ سمنزار جو بچوں کی نظم کی ان کی کتاب ہے، انہیں مہاراشٹر راجیہ اردو ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے ایوارڈ ملا ہے، یہ صرف ان کا اعزاز نہیں ہے بلکہ ہمارے پورے ضلع میں جتنے شعراء اکرام ہیں، جتنے اردو پڑھنے والے، ان سب کا اعزاز ہے، ایک بار زورদার تعریف سے ریاض انور صاحب کو۔ چلیے بلا کسی تاخیر کے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، وہ میرے لفظوں کے، کاندھوں کے سہاروں کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ میں ان کی شخصیت کے لیے تو کچھ کسی کا شعر نہیں پڑھ سکتا، مگر ہاں انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہماری اردو شاعری میں، تو ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کی داد بتائے گی کہ وہ شخص کون ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ ہم کو اشارے نہیں ملے، ایسا نہیں کہ ہم کو اشارے نہیں ملے، لیکن ہمارے اس کے ستارے نہیں ملے۔ ایک رنگ یہ ہے ان کا، تو دوسرا رنگ ان کا یہ بھی ہے کہ اے ماں جو تیرے دودھ کا احسان ہے ہم پر، اے ماں جو تیرے دودھ کا احسان ہے ہم پر، یہ قرض پیغمبر بھی ادا کر نہیں سکتے۔
اس طرح کا شعر کہنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور یہ عمل اگر کسی کے دیار میں ہمیں ملتا ہے تو وہ ہمارے انتہائی محترم راغب بیالی صاحب ہے۔ آج کے مہمان خصوصی میں فاروق رضا صاحب آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں اور ہمارے مہمان خصوصی ان کا استقبال فرمائیں۔ کی بات یہ بھی ہے کہ استعمال ایسا ہے جو بہت کافی ہے ہماری اصلاح کے لیے۔ کم و بیش میں تو انہیں 15 برسوں سے دیکھ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں، لیکن جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انتہائی کم عمری میں انہوں نے اپنی شعری سفر کا آغاز کیا تھا، اور آج وہ ہندوستان بھر میں بڑے ہی ادب و احترام سے سنے جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان عزت امام والے جناب کریم درویش صاحب، میں شائستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کریم درویش صاحب کا استقبال فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ کریم درویش صاحب۔ ساتھ ہی آج ہمارے مہمان حضرات میں ایک ایسا معتبر نام موجود ہے جس کا کلام تو بہت باکمال ہے، ساتھ ہی اس کی آواز بھی اتنی ہی باکمال ہے۔ آواز کا بادشاہ، میں یہ کہوں گا کہ نوجوانوں میں اگر آواز کا تاج محل کوئی ہو سکتا ہے، انتہائی محترم دوست میں مجیب خان آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اظہار راشد صاحب کا استقبال کریں۔ اب ایک انتہائی محترم شخص کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، ہر کسی بھی شخصیت کے لیے شعر کہنا یا اسے شعر سے آغاز دینا ضروری نہیں ہے۔ کچھ حقیقتیں ہیں اور حقیقتوں کا اعتراف بھی ہے۔ جب ہمارے دروازے پر کوئی خالی کشکول کے ساتھ آتا ہے تو ہر عام ذہن یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے دروازے پر کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے، مگر عقل مند اور معزز اور مہذب شخص یہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ شخص جتنا قاصے میں تھے سب کچھ تقسیم کر کے آ گیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس شخص کا میں نام لینے جا رہا ہوں آج کی صدارت کے لیے، وہ جو کچھ تھا اس کے قاصے میں اس نے وہ سب تقسیم کر دیا۔ اور شعراء اکرام، ادیب، یہ اپنی کوٹھیوں میں کتابیں رکھتے ہیں، روپیہ یا دولت نہیں رکھتے۔ میں انتہائی محترم میرے بزرگ، میرے استاد مستقیم ارشد صاحب، میری کوئی ہمت نہیں ہے کہ میں فلاں صاحب کا آپ کے لیے شعر پڑھوں۔ آپ کے وہ مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ بڑا بدبخت ہے پرسوں وہ نیکی سے نہیں ملتا، بہت نزدیک ہو کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا، جدا ہے مسجد دل بھی جدا ہے کیا کیا جائے، خوشی سے اب نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا، خوشی سے اب نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا، میں شاعر ہوں نبی کی خاطر پر ایمان ہے میرا مسلک کسی مفتی کی پگڑی سے نہیں ملتا۔ اگر اس طرح کا شعر کہنا کوئی جانتا ہے تو استاد مستقیم ارشد صاحب ہے۔ میں عمران ثانی صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں اور ہمارے صدر محترم کا استقبال فرمائیں۔ ایک شخص جو آج انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورے ہندوستان بھر میں سنا جاتا ہے، جس کی مخملی آواز کے ہم سب عاشق ہیں اور وہ ہمارے اساتذہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، میرے انتہائی محترم جناب فاروق رضا صاحب، آپ یہاں پر آئے۔ روی بھائی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ فاروق نام غزل رکھا ہے، میرے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا، میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے۔ اب آئیے اس محترم شخص کی طرف چلتے ہیں جس نے شعر کہلوایا کہ غریبوں کی کماری بیٹیاں بوڑھی ہوئی کتنی، غریبوں کی کماری بیٹیاں بوڑھی ہوئی کتنی، ذرا سی فکر کر اس کی بڑا گھر دیکھنے والے، تیرے گھر میں بھی بیٹی ہے یہ پہلے سوچ لے نادا، جمع بیٹی کو اوروں کی نظر بھر دیکھنے والے۔ اس شعر کے خالق کا نام ہے عمران ثانی صاحب۔ عمران ثانی صاحب، آپ یہاں پر آئے اور منور سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمران ثانی صاحب کا استقبال فرمائیں۔ ایک اور میں آپ کو شعر سناتا ہوں،
اور یہ آپ کی شاگرد کا ایک شاگرد ہے آپ کا، اس کا شعر ہے، بدن پر جو نشانی ہے میری جان، یہ مقتل کی کہانی ہے میری جان، میری فریاد نازیبا زمانہ سنے گا نہیں سنانی ہے میری جان۔ اس شعر کی خالق کا نام مجیب خان مجیب، روایتی شاعری کا بادشاہ مجیب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے، اور سچن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کا استقبال فرمائیں۔ میں اس شخص کی طرف چلتا ہوں کہ جس کی شخصیت پر مجھے اکثر یہی یاد آتا ہے کہ فراق صاحب کے تعلق سے کہا جاتا تھا کہ فراق صاحب انگریزی کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، لیکن وہ جب اردو میں شعر کہتے تھے تو ان کی پوری شاعری میں کہیں بھی انگریزی لفظ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک ایسا شخص جو انگریزی پڑھاتا ہے، انگریزی کو جیتا ہے، مگر جب جذبات کی بات آتی ہے تو اردو میں بات کرتا ہے۔ شاہد سر، میں آپ سے گزارش گزار ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں، اور ہمارے بہت ہی محترم عمر خان، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ شاہد سر کا استعمال کریں، اور شاہد سر کا عمرہ میں ایک شعر سنیے۔ شاہد سر کہتے ہیں کہ طلبے چاٹے ہیں تو ملی مسند، تم کو قابل سمجھ رہے ہو کیا؟ طلبے چاٹے ہیں تب ملی مسند، خود کو قابل سمجھ رہے ہو کیا؟ بہت اچھا شعر رہا، اور ساتھ ہی جنہوں نے بہت عمر کے ایک بہت لمبے عرصے کے بعد انہوں نے اپنی شاعری شروع کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس طرح کا بلا کا شعر کہتے ہیں کہ یہاں پر آغاز بہار میں سننے والے انہیں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب غلام جاوید صاحب آپ سے کہ آپ یہاں پر آئے۔ آصف منور، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جاوید بھائی کا استقبال کریں۔ شاعر جس نے بڑے بڑے اسٹیج پر جا کر ہمارے اس ادارے کی اپنا پریزنٹیشن دیا اور ہمارا ریپریزنٹیٹر بنا ہوا ہے، آج نئے نئے پہلو نکال کر لاتا ہے اپنی شاعری سے۔ میں مزدور کا بیٹا ہوں، میرا حوصلہ دیکھو، زمین پر آئینہ رکھ کر فلک کو چھو لیتا ہوں۔ جناب آصف منور، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے، اور عمران بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ استقبال فرمائیں۔ جو باقی ہے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کو یہاں بلاؤ جو آغاز بہار کی نوعیت ہے، جس نے اپنی نظامت سے ہم سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ میری مراد ہے جناب منور الزما صاحب، آپ یہاں پر آئے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جشن حقیقی معنوں میں آج عالم اردو انہیں انتہائی محترم طریقے سے سنتا ہے، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی انہوں نے ہمارے ضلع کا پرچم لہرایا۔ ہمارے انتہائی محترم ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ہماری محفلوں میں یہ بڑے ہونے ضروری ہے۔ اگر یہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ آج کے صاحب جشن الحاج ریاض انور صاحب، میں ہمارے استاد محترم مستقیم ارشد صاحب، ڈاکٹر صاحب اور ہماری پوری ٹیم سے گزارش کرتا ہوں کہ صاحب جشن کا استقبال فرمائیں۔ غزل کا مطلع نکالتا ہوں، کسی بھی مشکل زمین سے میں غزل کا مطلع نکالتا ہوں، جہاں بھٹکتے ہیں سارے رہبر میں وہاں سے رستہ نکالتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا شعر ہے، لیکن آج یہ شعر اگر کسی پہ صادق آتا ہے تو ریاض انور صاحب پر صادق آتا ہے۔ زوردار تعالیٰ سے ڈاکٹر صاحب کا استقبال کریں، اس میں گزارش گزار ہوں کہ یہاں پر آئے۔